پاکستان کی کامیابیوں کا سلسلہ الحمدللہ جاری رہا اور ستمبر کے مہینے میں ایک بار پھر دنیا نے وہ مناظر دیکھے، پاکستانیوں نے وہ مناظر دیکھے جو کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کو سعودی عرب میں وہ عزت ملی جس کا تصور محال تھا۔ صاحب دیکھیے، ایک طرف ایران میں اتنی عزت کہ پاکستان کی کے نعرے لگ رہے ہیں وہاں کی پارلیمان میں، دوسری طرف سعودی عرب میں اتنی عزت کہ پاکستان کے وزیر اعظم جب وہاں کی فضائی حدود میں داخل ہوئے ہیں تو کس طرح کا استقبال، جب وہاں کے بادشاہ سے ملنے گئے تو کیسا استقبال، اور پھر بالآخر وہ تاریخی پاک سعودی معاہدہ ہوا کہ جس میں دونوں ممالک نے کہہ لیجیے عملاً اعلان کیا کہ وہ یک جان اور دو غالب ہیں۔ سپٹمبر سے ہم آتے ہیں اکتوبر کی طرف۔ اکتوبر کا پہلا دن تھا جب اسرائیلی جارحیت ایک اور سطح پر پہنچی اور سمود فلوٹیلا جو کہ ایک قافلہ تھا کشتیوں کا جو کہ امداد اور باقی چیزیں لے کر جا رہا تھا، ایک سمبولک بھی تھا، جسے پاکستان کے سینیٹر مشتاق صاحب بھی تھے، وہ جب اسرائیل کے حدود کے قریب یا غزہ کے قریب وہاں اس ساری ٹیریٹری کے قریب جب وہاں پہنچ رہے تھے تو وہاں پہ حملہ کیا گیا، وحشیانہ حملہ کیا گیا، متعدد افراد گرفتار کیے گئے۔ سینیٹر مشتاق صاحب سے ہم نے 11 آر میں بھی متعدد بار گفتگو کی، جس کی ایک جھلک یہ ہے۔ ہمیں انہوں نے گرفتار کر کے جو مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ ہے اشدود لے جایا گیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے فلسطینی جھنڈے سے انتقام لیا اور جو ہمارے کشتیوں کے اوپر جھنڈے فلسطین کے لگے اس کو پاڑ دیے، اور وہاں سے ہمیں انہوں نے کشتیوں سے اتارنے کے لیے اسی طرح اتارا جس طرح دو بندے وہ بغلوں میں ہمارے جو وہ ہاتھ ڈالتے تھے، جس طرح گوانٹانامو بے میں قیدیوں کو لے جاتے تھے، اگر آپ نے دیکھا وہ پنجروں سے، اسی طرح ہمیں لے جائے گی کھلے میدان میں، اور وہاں ہمیں الٹا لٹھایا گیا، اور کوئی اگر معمولی حرکت کرتا تھا یا سر اٹھاتا تھا تو اس کو مکے اور اس کے لاتے جو ہیں وہ مارتے تھے۔ اب پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں واپس آئیں تو اکتوبر کا مہینہ سیاسی حوالے سے، آخری 3 مہینے ویسے تو اکتوبر، نومبر، دسمبر سیاسی حوالے سے بہت ہلچل والے رہے۔ اکتوبر کا پہلا ہفتہ تھا، 8 تاریخ تھی جب عمران خان صاحب نے اپنے وزیر اعلیٰ کو فارغ کر دیا، علی امین گنڈاپور صاحب کو گھر بھیج دیا، سہیل آفریدی صاحب آ گئے۔ اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بہت جلد سہیل آفریدی صاحب اسلام آباد مارچ کریں گے، 26 نومبر میں مارچ کریں گے، 26 نومبر طرز کا، لیکن وہ ابھی تک تو بہرحال نہیں ہوا۔ اکتوبر کی 11 تاریخ تھی جب ٹی ایل پی نے جو مظاہرہ کیا اس میں کریک ڈاؤن ہوا، اور آج کی تاریخ تک ٹی ایل پی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے تحریک لبیک کی، اس کی جو ویئر اباؤٹس ہیں وہ ان نون ہے کہ وہ کہاں ہے اور وہ کیا معاملہ ہے، یہ آج تک یہ اس کا علم نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی آفیشیل ورڈ نہ ٹی ایل پی کا ہے نہ کسی اور کا ہے۔ اکتوبر کا ہی آخری ہفتہ تھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کا اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کا ہی وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر میں۔ تو یہ اکتوبر کا مہینہ یوں رہا، اور بالکل اس کے کچھ ہی دنوں بعد نومبر کے پہلے ہفتے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ راز بتا دیا ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ جی 26ویں ترمیم کافی نہیں تھی، 27ویں ترمیم آئے گی۔ 27 ترمیم آئی، منظور ہوئی، اور آج وہ نافذ العمل ہے۔ اور اسی ربط میں دیکھیں تو دسمبر کے مہینے میں بہت ہفتوں بعد، بہت دنوں بعد خان صاحب کی ملاقات ایک ہوئی، الاؤ کی گئی ملاقات، لیکن اس کے بعد سخت ترین ٹویٹ آ گیا عمران خان صاحب کا، اس کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے۔ اس کے بعد سے آج تک پھر ملاقات نہیں ہوئی ہے خان صاحب کی، اور اس کے بعد کہہ لیجئے کہ حالیہ تاریخ یا شاید تاریخ کی ایک سخت ترین پریس کانفرنس ہوئی افواج پاکستان کی جانب سے، جس میں عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر انہیں یوں مخاطب کیا گیا۔ ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں، صبح اٹھتے ہیں شام تک ذہنی مریض سے لے کے باقی جتنے ہیں، وہ تم ہو کون؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ اس کو دیکھیں، یہ کتنا امپریس ہے جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا، شیخ مجیب الرحمان، اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ That person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat۔ پہلے بیانیہ بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر دیں، آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر دیں، سول ڈس اوبیڈینس کریں، بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے۔ اگر کوئی اپنی ذات کے لیے، اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے، اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے، then we will also come bare knuckle۔ دسمبر کے ہی مہینے میں 11 تاریخ کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اسپائی ماسٹر یعنی کہ سابق DGISI، ایک زمانے میں پاکستان کے طاقتور ترین انسان جنرل فیض حمید کو سزا ہو گئی، 14 سال قید بامشقت ہو گئی۔ اور ابھی دسمبر کی اختتامی ایام میں وزیر اعظم پاکستان نے PTI کو دعوت دی ہے مذاکرات کی، اور ابھی اس پہ بات چیت چل رہی ہے۔
بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کا بھی کچھ خاص نکلنا نہیں ہے. یہ سیاسی منظرنامہ. اور نومبر کے مہینے میں عالمی سطح پر نومبر دسمبر میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ان میں ایک تو یہ کہ نیو یارک میں تاریخ رقم ہوئی. ایک نوجوان ہے, نام زہران ممدانی ہے مسلمان ہے, اس کے جو آباء و اجداد ہے اس کا انڈیا سے بھی ربط ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کے شدید خلاف ہے. دنیا کا طاقتور ترین آدمی ڈونلڈ ٹرمپ اس کے خلاف کھل کے باتیں کرتا ہے, یہ کیمپین کرتا ہے, کیمپین میں یہ کھل کے ایک منفرد ترین انداز سے کیمپین کرتا ہے. اور بالآخر یہ شخص نیو یارک کا میئر, یعنی دنیا کی تاریخ میں پہلی بار, نیو یارک کی تاریخ میں پہلی بار ایک مسلم نیو یارک میئر منتخب ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے اکتوبر میں. نومبر کے مہینے میں دبئی میں ایئر شو